جناب سید احمد الحسینی سعید قادری صاحب سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ 2-3 منٹ ہمیں مخاطب کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر جلسہ عالی جناب مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے اراکین، علماء و مشائخین اور عزت دار ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقف قانون کے خلاف جو ہندوستان بھر میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اپنے احتجاج کو درج کرا رہا ہے، ہندوستان کے کونے کونے میں جلسے اور جلوس اور سیمینار اور کانفرنسز کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اس میں خواتین کے لیے جو آج کا جلسہ منعقد کیا جا رہا ہے، میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اسلام کی تاریخ میں جب آپ دیکھتے ہیں تو خواتین کا بڑا ہی اعلیٰ مقام ہے۔ ارے اسلام کا جب بنیاد پر جائیں گے تو میرے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا وہ ایک خاتون تھی، حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اور جب علم و حکمت کی بات آئی، تعلیم کی بات آئی، تو وہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، جس کے لیے میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور محبت سے، شفقت سے گلے لگاتے ہیں، پیشانی چومتے ہیں، تو وہ خاتون تھی بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ غار سور میں جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں تھے، دشمن جان پر وار کرنا چاہتا تھا، آقا کو شہید کرنا چاہتا تھا، تو حضرت اسماء بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کی بازی لگا دی اور غار سور میں میرے آقا کی بارگاہ میں کھانے کا اہتمام کیا۔ تو خواتین نے ہر جگہ پر اسلام کی وہ بنیادوں میں ان کا شمار ہے، تو اسی لیے آج کا یہ اجتماع یہ خواتین کو ساتھ لے کے جانا ہے، اور یہاں سے یہ خواتین اپنے محلوں میں، اپنے گھروں میں یہ وقف قانون کے خلاف میں اپنی طور پر، اپنی انداز میں احتجاج کو بلند کریں گے، اور آج کے اجتماع میں یہاں سے مودی حکومت کو یہ پیغام دیں گے کہ ہندوستان کی مسلم خواتین بھی یہ وقف قانون کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ اپنے ہاتھوں کو بلند کیجئے اور میرے ساتھ نعرہ بلند کیجئے جو احتجاج کی علامت ہوگا، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم۔
معزز خواتین و حضرات، اب آپ کے سامنے آ رہے ہیں جناب شیخ شفیق عالم جامعی، جو جمعیت اہل حدیث حیدرآباد کے امیر ہیں، جناب شیخ شفیق عالم جامعی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ صدر اجلاس، علماء کرام، عمائدین قوم و ملت، معزز حاضرین و حاضرات، آج کا یہ جلسہ وقف ترمیمی بل سے متعلق شعبہ خواتین کے تحت مسلم پرسنل لا بورڈ کی صدارت میں یہ رکھا گیا ہے۔ میں اس پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور مختصر طور پر یہ بات کہوں گا کہ خواتین کا اسلام کے اندر بہت بڑا کردار رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت جب لے کر آئے تو عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی خاتون ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ اسی پر انہوں نے اکتفا نہیں کیا، بلکہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا مال، اپنی جائیداد اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ اور اگر آپ اسلامی تاریخ دیکھیں، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اسلام کے لیے اپنے آپ کو وقف کر چکی تھی۔ آپ نے کئی ایسی لونڈیوں کو جو دشمنوں کے نرغے میں تھے، جن پر اذیت، ظلم اور بربریت ہو رہی تھی، یہی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے جنہوں نے ان کو خرید کر آزاد کیا۔ اگر آپ خواتین کے تعلق سے دیکھیں، اسلام میں خواتین کا بہت بڑا کردار ہے۔ عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا، صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ایسی خواتین رہیں جو مردوں کے ساتھ ساتھ دشمنان اسلام کا مقابلہ کیا۔ اور ہندوستان کی اس تاریخ میں بھی آپ دیکھیں، کئی ایسی خواتین ہمارے اسلاف میں گزر چکی ہیں جنہوں نے اپنی جائیدادوں کو مدرسوں کے لیے وقف کیا، اپنی جائیدادوں کو مساجد کے لیے وقف کیا، قبرستانوں کے لیے وقف کیا۔ غرض یہ کہ ہر مقام پر خواتین کا بہت بڑا کردار ہے۔ اور آج وقف ترمیمی بل کے خلاف جہاں مردوں نے کمر کس لی ہے، وہیں پر خواتین بھی ان کے ساتھ برابر کے شریک ہیں۔ یقین جانیے، آپ کا یہ جذبہ، آپ کی یہ کوشش اور آپ کی یہ محنت انشاءاللہ رائے گاہ نہیں جائے گی۔ آپ جو کوششیں کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ضرور ایک دن آپ کی ان کوششوں کو بہترین انداز میں رنگ دے گا۔ اور آئیے، میں ایک بات کہتے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ہم تمام کے لیے پیغام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله الا سلط الله عليهم من غير عدوهم فاخذوا بعض ما في ايديهم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہم سارے مردوں اور خواتین کے لیے ہے، تم اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو مت توڑو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو پیغام دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت پیش کی ہے، کبھی تم اس کی خلاف ورزی مت کرو۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی خلاف ورزی کرو گے تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ غیروں کو تمہارے اوپر دشمن بنا کر مسلط کر دے گا، اور تمہارے ہاتھ میں تمہاری جو جائیداد ہے گی وہ تم سے چھین لی جائے گی۔ تو معزز حاضرین، اس وقت ہمیں
جہاں پر ان مسائل کا مقابلہ کرنا ہے وہیں اپنے ایمان اور عقیدے کو بھی جانچنا اور ٹٹولنا ہے اور اس کی بھی اصلاح کرنا ہے اور اسلام پر مضبوطی سے قائم رہنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین، آپ کے اطمینان سے سننے کو ہم سلام کرتے ہیں۔ آپ اسی طرح بیٹھیے، اور بہت اہم اسپیکرز ابھی آپ کے سامنے آنے والے ہیں جن کے خطابات سے آپ ہمیشہ مستفید ہوتی رہیں گی۔ تو اب آ رہی ہیں ہماری ایک خاتون اسپیکر محترمہ ماریہ تبسم صاحبہ، محترم ڈاکٹر خالد مبشر الظفر صاحب۔ بہنوں، وقف کوئی معمولی زمین یا پراپرٹی نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے۔ یہ وہ سرمایہ ہے جو صدقہ جاریہ بن کر معاشرے کے محروموں، یتیموں، بیواؤں، طالب علموں اور محتاجوں کی خدمت کرتا ہے، اور تاریخ میں مسلمان مردوں کے شانہ بشانہ ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں نے وقف میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ یہ نیا قانون در حقیقت امت کی جڑ پر وار ہے۔ آج جو وقف ترمیم بل لایا گیا ہے وہ صرف ایک قانون نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کی خود مختاری پر حملہ ہے۔ یہ بل ہمارے وقف بورڈ کو بے اختیار بناتا ہے، ہمارے متولیوں کو قصوروار بنا کر پیش کرتا ہے، عدالتوں کا دروازہ بند کر کے مسلمانوں کی زمین حکومت کے اختیار میں دیتا ہے، اور وقت کی قیمتی جائیدادوں کو ہتھیانے کا ایک آئینی راستہ کھولتا ہے۔ ابھی مجھے ہمارے ایک دوست توجہ دلا رہے تھے کہ یہ معاملہ ابھی عدالتوں میں چل ہی رہا ہے، لیکن بیہائنڈ دا کرٹین اس وقت ہر ریاست کے وقف بورڈ سے 3 آدمیوں کو بلا کر کارروائیوں کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ویب سائٹیں بن رہی ہیں اور آن لائن تربیت کا پروگرام جاری ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک ایسے ملک کے اندر جو جمہوری ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی معاملہ ابھی عدالت میں ہے اور اس کے پیچھے حکومتیں اپنی طاقتیں لگا رہی ہیں؟ بہنوں، سب سے زیادہ نقصان میری نظر میں آپ کا ہوگا وہ خواتین جو مدرسوں میں پڑھا رہی ہیں، وہ بیوہ خواتین جن کی مدد وقف سے ہوتی ہے، بچیوں کی تعلیم جو وقف فنڈ سے ہوتی ہے، اسپتال، کلینک، یتیم خانے سب خطرے میں ہیں۔ یہ آئین کی توہین ہے۔ آئین ہند کا آرٹیکل 26 ہمیں اپنے مذہبی ادارے چلانے، سنبھالنے اور ان کا انتظام خود کرنے کا حق دیتا ہے، تو پھر کس بنیاد پر ہماری زمین، ہمارا ادارہ اور ہمارا حق چھینا جا رہا ہے؟ یہ صرف زمین کا مسئلہ نہیں، یہ شناخت کا مسئلہ ہے، خود مختاری کا مسئلہ ہے، ایمان کا مسئلہ ہے، اور ایسے تمام مراحل پر مسلم خواتین کا کردار تاریخی رہا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ امت پر جب بھی کڑا وقت آیا، مسلمان عورت پیچھے نہیں ہٹی۔ خلافت تحریک ہو یا آزادی کی لڑائی، تعلیم کی تحریک ہو یا اصلاح معاشرہ، یا پھر شاہین باغ میں CAA اور NRC کے خلاف تاریخی جدوجہد، ہمارے تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ ہم نے قلم بھی اٹھایا، چادر بھی سنبھالی، میدان بھی سنبھالا، تو اگر آج وقت پر حملہ ہے تو ہم دفاع کے لیے تیار ہیں۔ اب ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ نمبر 1، سب سے بڑا مسئلہ شعور کا ہے۔ مجھے توقع تھی کہ آج اس پورے میدان کے اندر ہماری تعداد اور زیادہ ہوتی۔ ہمیں شعور پیدا کرنا ہے، اپنے گھروں میں، اپنے محلوں میں، اپنے مسجدوں میں، اپنے اسکولوں میں، اسپتالوں میں اس قانون کی حقیقت کو بتانا ہے۔ ایک طویل جو لڑائی ہے جو ہمیں لڑنی ضروری ہے۔ ہمیں دستخطی مہمات کا حصہ بننا پڑ سکتا ہے، اور ہمیں سوشل میڈیا پر فعال بننا پڑ سکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں آج کتنی پاورفل ہے۔ ہر خاتون ایک میڈیا سینٹر ہے۔ اپنی آواز اگر اٹھائیں تو ہم پورے ایوان کو ہلا سکتے ہیں۔ ملی اداروں کے ساتھ جڑ کر ہماری بیٹیوں اور بہنوں کی جو کوشش ہوگی وہ غیر معمولی اپنے اثرات پیدا کر سکتی ہے۔ ہماری للکار ایوانوں کو ہلانا چاہیے۔ ہماری خواتین بباغ جہل کہتی ہیں، ہم نہ بکیں گے، نہ بکنے دیں گے، نہ جھکیں گے، نہ تھکیں گے۔ وقف ہمارا ہے، ہم اس کے نگہبان ہیں۔ یہ زمین ہماری ہے، یہ امانت ہماری ہے، یہ عزت ہماری ہے۔ اور یاد رکھیے، اگر آج آپ نے آواز نہ اٹھائی تو کل ہماری نسلوں کے پاس نہ دین بچے گا اور نہ زمین بچے گی۔ تاریخ شاہد ہے کہ اسپین میں جو ہوا تھا، اس کے نمونے کو اپنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن لوگ بھول جاتے ہیں کہ اسپین پورے یورپ کے قلب میں تھا اور ہندوستان کے دونوں جانب مسلمان ممالک چائنا اور سمندر ہے۔ میں اس موقع پر جماعت اسلامی کے اس دو ٹوک موقف کو رکھنا چاہتا ہوں کہ وقف ایک شرعی اور اسلامی ادارہ ہے جسے مسلمانوں نے اپنے خالص دینی جذبے کے تحت اپنی ذاتی املاک اللہ کی رضا کے لیے وقف کر کے قائم کیا ہے۔ تو اس میں ہر مداخلت کو ہم پوری طرح سے مسترد کرتے ہیں، اور ایک سنجیدہ
بہت ہی تحمل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ ایک طویل لڑائی کے اندر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی قیادت کے ساتھ پوری امت اور پوری تحریکات، پوری جماعتیں، پورے مسالک اور سارے علماء کرام، ساری مائیں، ساری بہنیں، ساری بیٹیاں، ہم اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کہ ہندوستان میں اس کالے قانون کو واپس لیے جانے تک انشاءاللہ ہم تھک کر نہ بیٹھیں گے. اور ہمیں امید ہے کہ بھٹکانے والے بھٹکائیں گے، لیکن ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اگر بتی گل ہم نے کی ہے تو بتی گل ہوئی ہے، مسلمانوں کے محلوں میں نہیں، غیر مسلموں کے محلوں میں اندھیرا. اس بات کا ثبوت تھا کہ اس ملک کا غیر مسلم ہمارے ساتھ ہے، ایک بڑی تعداد ہمارے ساتھ ہے. اپوزیشن اور ایوان وقت نے جو مباحث اس وقت ملک کے اندر چھیڑے ہیں اسے وقت تک محدود نہ رکھیں، بلکہ غیر مسلم بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ مستقل روابط کو استوار کرنے اور دعوتی تعلقات کو بنانے کے لیے آپ سب استعمال کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے ساتھ، اپنے برکتوں کے ساتھ، امن و انصاف کے ساتھ اس ملک کے اندر مسلمانوں کی بقا اور مسلمانوں کی جدوجہد کو کامیاب بنائے. مفتی ضیاء الدین نقشبندی صاحب. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر سب سے پہلے قرآنی آیات نازل فرمائی. 5 سورہ علق کی آیتوں کو لے کر نبی کریم علیہ السلام سب سے پہلے حضرت ام المومنین بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائے، اور انہوں نے نبی کریم علیہ السلام سے وحی الہی کی پاکیزہ روشنی حاصل کی، اور اس کے ذریعے سے دنیا کو نبی پاک علیہ السلام نے یہ میسج دیا کہ میری تعلیمات میں خواتین کو نہ صرف شامل کیا گیا ہے بلکہ سب سے پہلے مردوں کے بالمقابل عورتوں کو ترجیح دی گئی ہے. اس لیے کہ رسول کریم علیہ السلام سے پہلی مرتبہ قرآن کسی مرد نے نہیں سنا، ایک خاتون نے قرآن کو سنا ہے. اور یہ انتخاب نبی کریم علیہ السلام کا قیامت تک آنے والوں کو ذہن و فکر دے رہا ہے کہ اے میرے نام لیوا لوگو، میری تعلیمات میں خواتین کی اہمیت کو نظر انداز نہ کرنا. دیکھو، سب سے پہلے میں نے ایک خاتون کو قرآن سنایا ہے، اور جب انہوں نے قرآن کو سنا تو میری ماؤں اور بہنوں، آپ کا کیا کردار ہے آپ اس حقیقت کو سمجھیے گا. حضرت بی بی خدیجہ نے جب سب سے پہلے قرآنی آیات کو سنا، نبی پاک علیہ السلام کے اوپر جو کیفیت طاری تھی جس میں آپ فکر مند نظر آ رہے تھے، تو انہوں نے کیا کہا؟ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحیم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. اے اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ ہرگز فکر نہ کریں، اللہ آپ کو بے مدد نہیں چھوڑے گا، آپ کے وقار میں کمی نہیں آنے دے گا. آپ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، ناتوانوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ مفلسوں کو کما کما کر عطا فرماتے ہیں، مہمانوں کی میزبانی فرماتے ہیں، مصیبت جن کو راہ حق میں لاحق ہوتی ہے آپ ان کے لیے مددگار ہوتے ہیں. تو حضرت بی بی خدیجہ نے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں نہ صرف یہ تسلی کے کلمات کہے ہیں بلکہ وہ عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، ان آیات بینات کے نازل ہونے کے بعد میری گزارش یہ ہے کہ ورقہ بن نوفل قوم میں سب سے سمجھ بوجھ رکھنے والے، علم رکھنے والے عالم ہیں، ان کے پاس چلیں، یہ پیغام ان کو سنائیں. تو ان کی فراست دیکھیے گا میری بہنوں. ایک عورت کو جب قرآن کا علم ملتا ہے، پیغمبر اسلام کا فیض ملتا ہے، تو وہ قرآن کے علم کو اور اس کے فیض کو اپنے حد تک رکھنا نہیں چاہتی، وہ اپنی صلاحیتوں سے انقلاب بپا کرنا چاہتی ہے. اور اسلام کا پہلا انقلاب جس سے بپا ہوا وہ مرد نہیں، ایک خاتون ہے. مردوں کی جماعت کا کردار ناقابل فراموش ہے. مگر میری بہنوں، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے کو کم ہمت نہ سمجھیے گا. آپ کے ذریعے سے سال انقلاب ایسا بپا ہوگا کہ تاریخ کبھی اس کو فراموش نہیں کرے گی. دیکھیے بی بی خدیجہ کی سوجھ اور بوجھ اور فہم اور فراست. عرض کرنے لگی، حضور چلیے. اور نبی پاک علیہ السلام جب چلے تو وہ خود حضور سے کچھ نہیں کہتی ہے کہ آپ کہیے، وہ اپنے چچا کے بھتیجے سے خطاب کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اے ابن عم، حضور سے سنیے یہ کیا فرما رہے ہیں. جب حضور پاک علیہ السلام سے انہوں نے گزارش کی، نبی پاک علیہ السلام نے آیات قرآنیہ سنائی، تو ورقہ بن نوفل نے اپنے جذبات کا اظہار کیا، اپنی تائید و نصرت کا اعلان کیا، اور حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا. واقعہ کی تفصیل سے صرف اتنا سمجھانا چاہتا ہوں کہ آج کے اس دور میں وقت ایکٹ
کے ذریعے سے جو اہم ترین مقصد کو آپ کو سامنے رکھ کر بلایا گیا، آپ کا شانہ بشانہ کہنا جو لفظ کے طور پر ہوتا ہے اس حد تک ہی نہیں ہے۔ میری ماں اور بہنوں، آپ کی گود میں پرورش پانے والے بچوں کی آپ بہترین تربیت کر سکتی ہو اور ذہن و فکر کو اجالے دے سکتی ہو۔ اور جیسا آپ نے سماعت کیا ہے کہ مسلم مسائل کے سلسلے میں یہ نیا آج کا مسئلہ نہیں، آ گیا اور کیا کیا مسائل آنے والے ہیں۔ آپ کا کام یہ ہے کہ دین اسلام پر بصیرت سے عمل نہ صرف کرتے رہیں بلکہ ہر دور میں اپنی نسل کو یہی سکھائیں کہ جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، کبھی نہ ہوگا یہ ہم سے ہرگز، نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ برائے فتح پہلی شرط ہے ثابت قدم رہنا، جماعت کا بہم رکھنا، جماعت کا بہم رہنا۔ فلک ٹوٹے زمین پھٹ جائے، موت آئے کہ دم نکلے، مگر ہرگز نہ ہادی کی اطاعت سے قدم نکلے۔ یہی نصر من اللہ کا اصول جاویدانی ہے، یہی اسلام کی فتح شرط حصول کامرانی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ڈاکٹر محمد عبد القدیر صاحب، ممبر آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ اور فاؤنڈر چیئرمین شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشنز کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ ہمیں مخاطب کریں۔ مسلم خواتین ہیں ہمارے شہر حیدرآباد کے، جو علم و ادب کا ایک گہوارہ ہے، ایک تہذیب کا گہوارہ ہے۔ آپ کی کا انوالومنٹ اس اجلاس میں یقیناً رنگ لائے گا، مجھے پورا یقین ہے۔ صرف یہی تحریک نہیں بلکہ وہ تمام تحریکات جب بھی مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے آپ کو دعوت دی جائے گی، آپ ضرور بضرور اس میں شریک ہوئیے، کیونکہ آپ کی بڑی طاقت ہے۔ شاہین باغ کی مثال موجود ہے، آپ جڑتے رہیے اور مختلف پروگرام میں شرکت کیجیے اور مسلم پرسنل لا بورڈ کی اس تحریک کو کامیاب بنانے کی کوشش کرتے رہیے۔ یقیناً یہ کالا قانون ہمیں کسی کو بھی منظور نہیں ہے، ہم اس کی بھرپور مخالفت کرتے ہیں، شدت کے ساتھ مخالفت کرتے ہیں، اور زندگی بھر آخری سانس تک جو ہے جب تک کہ اس کو واپس نہیں لیا جائے گا ہم سب مل کے اس کی مخالفت کریں گے۔ عجیب حالات بنائے رکھے ہیں، ناقابل یقین حرکتیں ہو رہی ہیں، ہم وہ تمام چیزوں کی مخالفت کریں گے جو ہمارے تہذیب کی طرف نشاندہی کرتے ہیں اور ہماری تہذیب کو برباد اور مٹانے کی کوششیں کرتے ہیں۔ آپ کی طاقت بڑی طاقت ہے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ بہت ساری تحریکات ہیں، میں خاص طور پہ ایک تحریک کے لیے، کیونکہ ایک بڑی تعداد میں ہماری شہر حیدرآباد کی بہنیں موجود ہیں اس لیے اس کا ذکر کروں۔ موضوع مناسب نہیں ہے یہاں پر، لیکن تھوڑا سا اوقاف سے ہٹ کر بھی ریکویسٹ کر لینا، میں اجازت لیا ہوں اس بات کی، مولانا سے اجازت بھی لیا ہوں۔ مسلم پرسنل لا بورڈ آسان نکاح کے لیے ایک تحریک ملک بھر میں چلایا ہے، اس کے لیے اقرار نامہ بھی بنایا ہے، یہاں پر تقسیم بھی کیا گیا ہے، اس کی جو ہے اسٹینڈی بھی لگائے گئے ہیں۔ آپ ہی کے ہاتھ میں سارا دار و مدار ہے، آپ اگر ارادہ کر لیں تو ہمارے معاشرے سے فضول خرچی والے نکاح یقیناً ختم ہو جائیں گے، اور اتنا مجموعہ کافی ہے، اگر آپ لوگ ارادہ کر لیں گے تو انشاءاللہ فضول خرچی ختم کرنا ہے۔ شادیوں میں عجیب عجیب حرکتیں ہو رہی ہیں، یہ پرسنل لا بورڈ کی چٹھی آپ پاس ہے، اس کو پڑھیے، اس کا اقرار کیجئے اور اس کی تشکیل کیجئے، نوجوانوں میں، اپنے خاندان میں، رشتہ داروں میں اس کو پھیلائیے۔ فضول خرچی والی شادیاں ختم ہونا چاہیے۔ بہترین نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ ہو اور جس کو میری سنت کہا گیا ہے، اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور پھپھو کی، چاچی کی، مامی کی خواہش، رشتہ داروں کی خواہش، لوگوں کی خواہش، لڑکے کے دوستوں کی خواہش اور اللہ اس کے رسول کی خواہش کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ نسل کو بنائیے، نسل ہی اصل ہے۔ ایسے 50 جو ہے حرکتوں جو حکومت کی طرف سے یا اور کسی کی طرف سے ہو دیں گی، سب کو ہم ناکام کر سکتے ہیں اگر ہماری نسل طاقتور ہو جائے۔ آپ کے گودوں میں پلنے والے بچوں کو بنائیے، 10 سال 20 سال 50 سال لگیں گے، پھر وہ بنیں گے تو انشاءاللہ ماحول بنے گا اور ملت بنے گی، ملت کا مستقبل بنے گا۔
قوموں کی زندگی میں 25 سال 50 سال کو ہی وقت کہتے ہیں، اور آپ ہی کے ہاتھ میں دار و مدار ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس پہ توجہ دیجئے، فضول خرچی ختم کیجئے، غیر ضروری غیر شرعی رسومات پہ ساری طاقت لگا دیے ہیں اور تعلیم و تربیت کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ تعلیم و تربیت کی طرف توجہ دیجئے۔ 2 سال پہلے 1 سال پہلے انٹر کا رزلٹ آیا، ایک عجیب جھٹکا سا ملت کو لگ گیا، بڑی ناکامی جو ہے دیکھ رہے ہیں ہم، نوجوان بھٹک رہے ہیں، مختلف قسم کے ڈسٹریکشن کا شکار ہو رہے ہیں۔ یہ تمام کی طرف توجہ دیتے ہوئے جب بھی مسلم پرسنل بورڈ آپ کو آواز دے گا، ضرور آگے بڑھیے، ہم سب مل کر ہمارے مستقبل کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ جناب عمر عابدین قاسمی صاحب کو جو وقف بچاؤ کمپین کے تلنگانہ کنوینر ہیں، جناب مولانا عمر عابدین صاحب۔ محترم خواتین، اسلامی تاریخ پر آپ نگاہ ڈالیے، جتنے انقلابات آئے اور جتنی اصلاحات پیش آئیں، ان سب میں خواتین کا نمایاں اور کلیدی کردار رہا۔ اگر وہ کردار نہ رہتا تو اسلامی تاریخ اپنی تابانی کے ساتھ اور اس روشنی کے ساتھ ہمارے درمیان موجود نہ رہتی۔ اس لیے آپ کا کردار ہمیشہ روشن رہا۔ آپ نے امت کی تعمیر کی، تاریخ سازی میں کلیدی کردار ادا کیا۔ ماضی قریب میں ابھی حال میں ایک بڑے عرب عالم دین کا انتقال ہوا، امام یوسف القرضاوی رحمہ اللہ۔ انہوں نے ایک کتاب میں بڑی خوبصورت مثال دے کر یہ بات سمجھائی ہے کہ اس امت کی مثال اس پرندے کی سی ہے جو ایک پر سے پرواز کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ شاہین ہو یا دنیا کا کوئی بڑا سے بڑا پرندہ ہو، جب تک خواتین کی نمائندگی اور مشارکت اور شراکت داری نہ ہوگی، اس وقت تک اس کی پرواز آسمان کی بلندیوں کو چھو نہیں سکتی۔ آپ کا یہ اجتماع اور آپ کا یہ پارٹیسپیشن اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ آپ عزم رکھتی ہیں، حوصلہ رکھتی ہیں، غیرت رکھتی ہیں، اور یہاں سے ہندوستان میں ایک نئے انقلاب کا آغاز ہوگا۔ محترم خواتین، آج میں ایک اہم نقطے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ آپ میں اکثر خواتین تعلیم یافتہ ہیں، تعلیم سے جڑی ہوئی ہیں، کسی نہ کسی پروفیشن سے وابستہ ہیں۔ ایک اس نقطے کو ذہن میں رکھیے کہ جب مغرب نے، ویسٹ نے اور اسلام دشمن طاقتوں نے اسلام کو ٹارگٹ بنانا چاہا، اسلام پر تنقید کرنی چاہی، اور انہوں نے گھس بیٹھیے کی طرح بہت سے دروازے تلاش کرنے شروع کیے، تو انہیں کوئی دروازہ نہ ملا، کوئی ریزن نہ ملا، لیکن ایک چیز کو انہوں نے ڈھال بنا کر عورتوں میں غلط فہمی اور مسکنسپشنز کریٹ کیا، انہیں مسلیڈ کرنے کی کوشش کی، اور وہ تھا ویمن رائٹس اینڈ ویمن اینڈ اسٹیٹس ان اسلام، کہ خواتین کے حقوق کو لے کر اسلام پر تنقید کی گئی، خواتین کے مقام کو لے کر اسلام پر تنقید کی جانی شروع کی گئی۔ یاد رکھیے گا کہ جتنی اسلام دشمن طاقتیں ہیں، ماضی سے لے کر اورینٹلزم کی ہسٹری سے لے کر آج تک کی دنیا کو آپ دیکھ لیں، وہ کبھی طلاق کا حوالہ دے کر مسلم خواتین کو یہ باور کرانا چاہتی ہیں کہ اسلام کا نظام تمہارے ساتھ عدل نہیں کرتا، اور کبھی وہ انہیریٹنس اور وراثت کے سسٹم کا ریفرنس دے کر آپ میں یہ غلط فہمی پیدا کرنا چاہتی ہیں کہ اسلام آپ کے ساتھ عدل اور انصاف کا پیمانہ نہیں رکھتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ پوری انسانی تاریخ میں، انسانی تہذیب اور تمدن اور سیولائزیشن میں عورتوں کو اگر کوئی مقام دیا گیا ہے تو وہ صرف اسلام کے ذریعے دیا گیا۔ عورتوں کے حقوق کی شیورٹی اور ضمانت دی گئی ہے تو وہ صرف خواتین کے ذریعے سے دی گئی ہے۔ اس لیے میرے محترم خواتین، آپ تعلیم یافتہ ہیں، ایسے دھوکے، ایسے دغا کا شکار نہ ہوں۔ آج آپ کو قانون وقف بنایا گیا، اور اس میں بھی آپ ہی کو شیلڈ بنا کر، آپ کو سہارا بنا کر قانون وقف میں تبدیلی کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور کوشش کر چکے وہ، اور انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ آپ کو وقف میں جو حصہ داری ہونی چاہیے تھی، ملنی چاہیے تھی،
وہ حاصل نہیں ہوئی. یہ جھوٹ ہے, یہ دغا ہے, یہ فریب ہے. آپ اسلامی تاریخ اٹھا کر دیکھیں, اسلامی تاریخ میں خواتین نے وقف کے حوالے سے جو کردار ادا کیا ہے وہ دنیا کی کوئی سویلائزیشن, دنیا کی کوئی تہذیب, دنیا کا کوئی عزم اور دنیا کا کوئی تمدن اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا. آپ حضرت حفصہ کی مثال لیں, حضرت عائشہ کی مثال لیں, آپ ہارون رشید کی اہلیہ زبیدہ کو کیسے بھول سکتے ہیں جنہوں نے کئی میل لمبی نہر کھود کر لوگوں کے لیے پینے کا پانی میسر کروایا. آپ صلاح الدین ایوبی کی اہلیہ عصمت الدین کو کیسے فراموش کر سکتی ہیں جنہوں نے اپنے دور میں مدرسے قائم کیے, یونیورسٹیز اسٹیبلش کی. اس لیے یہ ایک روشن تاریخ ہے, آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس دغا اور فریب کا شکار نہ ہوئیے گا. آپ کے لیے امن کا کوئی گہوارہ ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں. آپ کے حقوق کا کوئی محافظ ہے تو وہ قانون شریعت ہے. آخری بات, ان حالات میں اور وقف کے اس قانون کے حوالے سے آپ کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ سب سے پہلی بات, جو اویئرنیس پروگرام ہے, ہم گھر گھر پہنچ کر اور گلی کوچے میں پہنچ کر مسلم قوم میں, مسلم نسلوں میں یہ پیغام دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وقف کس کو کہتے ہیں, اس کی شریعت کی نگاہ میں اس کی اہمیت اور امپورٹنس کیا ہے. آپ اس کے بارے میں چھوٹے چھوٹے لٹریچر, آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے شائع کیے گئے آرٹیکلز کو پڑھ لیں, پڑھ کر اپنے بال بچوں کے سامنے اس کو ڈسکس کریں. سب سے پہلا کام اویئرنیس پروگرام میں آپ اپنی حصہ داری دیجئے. دوسری بات یہ, جب آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ آپ کو آواز دے تو آپ اسی طرح پوری ایمانی غیرت اور حمیت کے ساتھ کھڑے ہو جائیے سب بستہ, اور حکومت کو یہ جواب دیجئے کہ ہم قانون شریعت میں کسی تبدیلی کے روادار نہیں ہیں, ہم تمہارے دھوکے کے شکار نہیں ہو سکتے. ہم اللہ کے قانون پر اطمینان اور کانفیڈنس رکھتے ہیں, ہمیں کسی اور قانون کی ضرورت نہیں ہے. اور آخری بات, اپنے گھروں میں دینی تربیت کا ماحول بنائیے. ایک بزرگ نے کہا تھا کہ جب دین مردوں میں آتا ہے تو وہ گھر کی دہلیز تک پہنچتا ہے, اور جب دین خواتین تک آتا ہے تو گھر کی نسلوں تک پہنچتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انقلاب کی اس آواز نے اگر آپ کے دلوں پر دستک دی ہے تو انشاءاللہ یہ صدائے بازگشت ایوان اقتدار تک پہنچے گی اور حالات بدلیں گے. قانون واپس لینا ہوگا, اس کے علاوہ ہمیں کوئی دوسرا حل منظور نہیں ہے. ھذا صلی اللہ علی سیدنا محمد وبارک وسلم والحمد للہ رب العالمین. تازہ ترین ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دیکھتے رہیں پیغام ٹی وی. پیغام ٹی وی, آواز آپ کی.